ہم ضرور بضرور انہیں جو ایمان والے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں انہیں ضرور زمین میں اپنا خلیفہ بنائیں گے، كما استخلف الذین من قبلہم، بالکل اسی طریقے سے اقتدار دیں گے جیسے ہم نے ان سے پہلے والوں کو طاقت اور اقتدار دیا، خلیفہ بنایا۔ پہلے والے کون ہیں؟ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، وہ پریشانیوں میں تھے، مصیبتوں میں تھے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں بعد میں جو ہے خلافت عطا فرمائی، دنیا میں اقتدار دیا۔ پھر فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور نہ صرف خلافت عطا فرمائے گا ایمان والوں کو، بلکہ ضرور ان کے لیے ان کے دین کو اللہ تعالی مضبوط کر دے گا۔ یعنی اس خلافت کا فائدہ کیا ہوگا، اس اقتدار کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب مسلمان اور صاحب ایمان پاور میں آئیں گے تو ان کے پاور میں آنے کی وجہ سے دوسری چیز کیا ہو جائے گی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وعدہ اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نور کی آیہ نمبر 55 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت خلافت کے ٹاپک کو ڈسکس کرتا ہے، خلافت کے معاملے کو بیان کرتا ہے۔ دیکھیے، دین کا کام ابتداءً کرنا، دین کی بات سمجھانا یا دین پر عامل ہو جانا ابتداءً کافی مشکل ہوتا ہے۔ چیلنجز آتے ہیں، لوگ مخالفت کرتے ہیں، لوگ دشمنیاں کرتے ہیں، لوگ کام میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، لیکن جو اللہ کے دین پر سچی نیت کے ساتھ مخلص ہو کر لگے رہتے ہیں تو ان کا اختتام اور ان کا انجام خیر کے ساتھ ہی ہوا کرتا ہے۔ جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، جب تک آپ کا مکی دور رہا ہے، بہت مشکلات، غیروں نے تو تکلیفیں دی ہی دی، لیکن اپنوں نے بھی، جو رشتہ دار تھے، قریب کے رشتہ دار تھے، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے قریب کے رشتہ داروں نے انہیں دین پر عمل کرنے کی وجہ سے تکلیفیں دی، یہاں تک کہ ہجرت کا حکم ہو گیا اور مائیگریشن ہو گئی، اور ظلم و ستم جب پیک پر پہنچا تو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ تم مکے سے مدینہ ہجرت کر جاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مدینہ ہجرت کر گئے۔ اس کے بعد پھر بھی ہر وقت ہتھیار لگا کے وہ رکھتے تھے، کہیں رات میں حملہ نہ ہو جائے، کہیں سے تیر نہ آ جائے، کوئی حملہ نہ کر دے، اور اس طرح سے واقعات ہوتے بھی تھے کہ رات کے وقت کہیں سے تیر آ جاتا، کہیں سے حملہ ہونے کی خبر آ جاتی، تو ہر وقت ایک ٹینشن کا ماحول، اور ہر وقت ہتھیار لگا کر رکھنا، کہیں دعوت میں ہے تب بھی ہتھیار لگا کر رکھنا، کہیں شادی میں ہے تو ہتھیار لگا کر رکھنا، نماز پڑھ رہے ہیں تو ہتھیار لگا کر رکھنا، یعنی ہر وقت ایسی کنڈیشن میں رہنا۔ تو ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی امن کا زمانہ بھی آئے گا، کبھی ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ ہم بغیر ہتھیار کے آرام سے بیٹھ سکیں؟ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی جو اب ہم پڑھ رہے ہیں۔ ثم وعدہ اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے پرومس کیا ہے کہ لوگوں سے، الذین آمنوا منکم، ان میں سے جو تم لوگوں میں ایماندار ہیں، ایمان والے ہیں، صاحب ایمان ہیں، صاحب تقوی ہیں، وعملوا الصالحات،
اور نہ صرف یہ کہ ایمان والے ہیں بلکہ وعامل الصالحات نیک اعمال بھی کرنے والے ہیں۔ کس چیز کا اللہ نے وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ضرور وہ انہیں خلیفہ بنائے گا زمین میں اپنا، انہیں جانشینی عطا فرمائے گا، انہیں اقتدار عطا فرمائے گا، انہیں طاقت عطا فرمائے گا فی الارض، زمین میں۔ اب خلافت جو ہوتی ہے، استخلاف کہہ لیں اور یا خلافت کہہ لیں، اپنے بعد کسی کو نائب بنانا، اپنے بعد کسی کو وہ منصب دینا جو آپ کے پاس ہے۔ خلافت کا ایک معنی یہ بیان کیا، 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو خلافت عام ہے، اللہ رب العزت نے ساری مخلوق کو کچھ نہ کچھ اس دنیا میں اختیار دے کر بھیجا ہے، ہر بندہ کچھ نہ کچھ اختیار رکھتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ذریعے سے کسی قوم کو غلبہ عطا فرماتا ہے۔ کبھی کوئی نیشن عروج پر ہوتی ہے، پھر کبھی کسی کو عروج دے دیا جاتا ہے۔ کبھی کوئی سپر پاور ہوتا ہے تو کئی سالوں بعد کوئی اور سپر پاور بن جاتا ہے۔ آپ دنیا کی پولیٹکس کو جانتے بھی ہیں، حالات سے واقف ہیں۔ آج سے 50-100 سال پہلے دنیا کے اندر سپر پاورز کوئی اور تھے، اس کے بعد 50 سال تک کسی اور نے راج کیا، اور اب جیسے حالات چل رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اب پاورز جو ہے وہ شفٹنگ کا ماحول ہے، اب کوئی اور اللہ جس کو بنا دے۔ اب اس کے اندر بعض اوقات اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے فساد کو بعض لوگوں کے فساد سے دفع نہیں کرتا، دور نہیں کرتا، تو دنیا میں فساد ہی فساد ہو جاتا۔ تو اللہ نے ہر شیر پر سوا شیر رکھا ہے، تو اس میں ایمان کی کنڈیشن نہیں ہے کہ صاحب ایمان ہوگا تو طاقت دے گا اللہ، بلکہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو مغلوب کرنا چاہتا ہے، کسی قوم کو غالب کرنا چاہتا ہے، تو ایک شیر پر اللہ سوا شیر لا کر اس پہلے والے ظالم کو دبا دیتا ہے، پھر اس کو موقع دیتا ہے، پھر یہ دنیا میں کیا کرتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو پھر اس کو دبا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی عادت کریمہ ہے۔ تیسری نیابت اللہ کی یہ ہے جس کا اس قرآن میں ذکر ہے، وہ یہ کہ آدمی اقتدار اور قوت میں آنے کے بعد اس طاقت کو اس طرح استعمال کرے جس میں اللہ کے امر کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے احکام کو دنیا میں اپنی طاقت کے ذریعے سے، اپنی سوچ کے ذریعے سے، اپنی فکر کے ذریعے سے، اپنے اقتدار کے ذریعے سے نافذ کرے۔ وہ بات بیان فرما رہا ہے اللہ، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو تم میں ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں۔ کیا وعدہ کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، لام بھی آیا شروع میں اور نون مشدد بھی آیا، یعنی بہت زور دے کر اللہ نے کہا ہم ضرور بضرور انہیں جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں انہیں ضرور زمین میں اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بالکل اسی طریقے سے اقتدار دیں گے جیسے ہم نے ان سے پہلے والوں کو طاقت اور اقتدار دیا، خلیفہ بنایا۔ پہلے والے کون ہیں؟ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، وہ پریشانیوں میں تھے، مصیبتوں میں تھے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں بعد میں جو ہے خلافت عطا فرمائی، دنیا میں اقتدار دیا۔ پھر فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور نہ صرف خلافت عطا فرمائے گا ایمان والوں کو، بلکہ ضرور ضرور ان کے لیے ان کے دین کو اللہ تعالیٰ مضبوط کر دے گا۔ یعنی اس خلافت کا فائدہ کیا ہوگا، اس اقتدار کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب مسلمان اور صاحب ایمان پاور میں آئیں گے تو ان کے پاور میں آنے کی وجہ سے دوسری چیز کیا ہو جائے گی، اللہ کا دین مضبوط ہوگا، اللہ کا دین جو ہے وہ نافذ ہوگا، اللہ کا دین کے اندر مضبوطی اور استحکام پیدا ہوگا۔ فرمایا وہ دین کون سا ہے؟ الذی ارتضی لہم، وہ دین وہ ہے جس کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ وہ دین کون سا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کس دین پر راضی ہے؟ اسلام پر راضی ہے۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کون سا ہے؟
ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ دین کون سا قبول کرے گا؟ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور راستہ اختیار کرے اللہ ہرگز اسے قبول نہیں کرے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ صاحب ایمان لوگوں کا وعدہ ہے اللہ کا ان سے کہ اللہ انہیں زمین میں طاقت دے گا، پاور دے گا، اختیار دے گا اور خلیفہ بنائے گا انہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ وَلَا يُمَكِّنَنَّ، یمکننا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معنی یہ ہے کہ ضرور اختیار دینا، قوت دینا، قدرت دینا اور کسی چیز کو مضبوط کر دینا، طاقت دینا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مضبوط کر دے گا اس ذریعے سے ان کے دین کو، اور وہ دین کون سا ہے؟ وہ دین ہے جس دین کو اللہ نے ان مومنوں کے لیے پسند کیا۔ تیسری بات وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، اور ان کے لیے اللہ ضرور بدلے گا۔ کیا چیز بدلے گا؟ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کے خوف کے بعد امن، یعنی اللہ تعالیٰ ضرور ان کے لیے ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ تین چیز ہوں گی اہل ایمان کے اقتدار میں آنے سے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ جو مشکلات اٹھاتے ہیں، جو دین کے لیے قربانی دیتے ہیں اور دین کے لیے کھڑے رہتے ہیں، پہلی چیز تو یہ کہ اللہ ان کو دنیا میں غلبہ دے گا۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دین کو ان کے ذریعے سے مضبوط کروائے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو حالت خوف ہے، ٹینشن زدہ ماحول ہے، اللہ اس سے امن کی طرف لے آئے گا۔ جب یہ تینوں چیزیں ہو جائیں گی تو اللہ کہہ رہا ہے یعبدوننی، پھر تم میری عبادت کرو گے، لا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے۔ ومن کفر بعد ذلک، اور امن آنے کے بعد، خلافت آنے کے بعد، دین کی مضبوطی کے بعد، یا اللہ کے وعدہ کیے جانے کے بعد، اس آیت کے نزول کے بعد، ومن کفر بعد ذلک، اور جو اس کے بعد کفر کرے، فاولئک هم الفاسقون، وہی لوگ فاسق ہیں۔ اب اس آیت پر غور کیجئے جو ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ مفسرین کی اکثریت کہتی ہے کہ اس آیت کے مصداق کون ہیں؟ ایک تو دو معنی ہے، ہر دور میں جب بھی کوئی شخص دین اسلام کے لیے آواز بلند کرے گا سچا اور سچا ہو کر، اور وہ عامل الصالحات صاحب ایمان بھی ہو اور نیک عمل کرنے والا بھی ہو، نیک بھی ہو صاحب ایمان بھی ہو، صرف اسلام کا نعرہ لگانے والا نہیں۔ کچھ لوگ تو اسلامی ریاستوں میں صرف اسلام دکھا کر ووٹ حاصل کرتے ہیں، کرنی انہیں اغیار کی اور مغرب کی غلامی ہوتی ہے، صرف اسلام کا پرچم، اسلام کا نام، اسلام کا ٹائٹل لگا کر ووٹ بینک حاصل کرتے ہیں، مسلمانوں کی سمپتھی گین کرتے ہیں۔ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ صاحب ایمان ہیں، جو لوگ خود عامل الصالحات پر عامل ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، تو اگرچہ ان کی زندگی میں ابتدا مشکل آئے گی لیکن پھر اللہ رب العزت انہیں زمین میں اقتدار عطا کرے گا۔ اور آیت کے مصداق کون لوگ ہیں؟ مفسرین کی اکثریت کہتی ہے کہ آیت کے مصداق حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، اور ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر یہ جو خلافت ہے یہ خلافت راشدہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خلافت، یہ خلافت راشدہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بات فرمائی۔ کس طریقے سے؟ یہ آیت نازل ہوئی ہے 6 ہجری میں، اور وہ 6 ہجری وہ ہے کہ جس وقت مسلمان 6 سال ہو گئے ہیں اور مکۃ المکرمہ میں جا کر عمرہ ادا نہیں کر پائے۔ 6 ہجری کے اندر یہ حدیبیہ ہوئی ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے گئے اور کفار مکہ نے آپ کو مکے کے باہر حدیبیہ کے مقام پر روک دیا اور کہا کہ ہم اس سال آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ اب یہ ٹینشن زدہ ماحول تھا، حضور علیہ السلام سے ان کی ایک ٹریٹی ہوئی، ایک معاہدہ ہوا جس کو ٹریٹی آف حدیبیہ کہتے ہیں۔
اور جب ٹریٹی آف حدیبیہ حضور نے کیا تو اللہ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو روشن فتح دی۔ تو یہ جو آیت خلافت کی نازل ہوئی، یہ 6 ہجری میں نازل ہوئی کہ اللہ نے مومنوں سے وعدہ کیا ہوا۔ 6 ہجری تک کے حالات خوف والے حالات تھے، امن والے حالات نہیں تھے، لیکن اللہ نے خوف کیسے دور کیا؟ 6 ہجری میں حدیبیہ کا معاملہ ہوا، ٹریٹی ہو گئی کہ اگلے سال آپ عمرے پر آئیں گے، اس سال نہیں کر سکتے۔ 7ویں ہجری میں کیا ہوا؟ 7ویں ہجری کے اندر خیبر ہوئی، غزوہ خیبر ہوئی، اور اس کے اندر مسلمانوں کے ہاتھ کثیر مال آیا اور مسلمانوں نے یہودیوں کو شکست دی۔ وہ یہودی جو بیک ہینڈ سے مشرکین مکہ کو برگلاتے تھے، پمپ اپ کرتے تھے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف چڑھ دوڑیں، اب وہاں پر ایک طرف تو ٹریٹی آف حدیبیہ کی وجہ سے باؤنڈ ہو گئے، وہ کون؟ مشرکین مکہ، اور دوسری طرف جو فتنہ و فساد کرنے والے یہودی تھے، اللہ نے ان پر 7ویں ہجری میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اب کیا ہوا؟ وہ وہاں باؤنڈ ہو گئے، یہاں خیبر جیت گئے مسلمان۔ تیسری چیز یہ ہوئی کہ جب 7ویں کے اندر عمرہ کرنے گئے، تو 7ویں جب عمرہ کرنے گئے، یہ 2 سالوں کے اندر مسلمانوں کے اخلاق سے مکے والے مدینے آ رہے ہیں، مدینے والے مکے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے اخلاق سے اعتبار سے کئی اور لوگ اسلام لے آئے، اسلام کو جاننے کا موقع ملا۔ اور اس کے بعد 1,24,000 کم بیش صحابہ کے ساتھ 8ویں ہجری میں رسول کریم علیہ السلام نے مکے کو فتح کر لیا۔ 8ویں ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ 9ویں ہجری کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت کے اندر حضرت صدیق اکبر ایک پورا قافلہ مسلمانوں کا لے کر گئے پہلے حج کا، اور آپ نے جا کر حج کیا 9ویں ہجری میں، 9 ہجری تھی۔ اس کے بعد یہ اعلان کر دیا آپ نے کہ اگلے سال سے کوئی مشرک حج پر شامل نہیں ہو سکتا، اور اب زمانے جاہلیت کی طرح حج نہیں ہوگا، بلکہ جو اسلام ٹیچ کرتا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام مناسک کے حج بیان کر کر گئے تھے، اس طرح حج ہوگا۔ کیونکہ کچھ لوگ ننگے طواف کرتے تھے، اپنے اپنے احکام بنائے ہوئے تھے، تو اب کیا ہو رہا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کریں گے، شرک نہیں کریں گے۔ تو اب اس عرب کی سرزمین سے جہاں اس سے پہلے 360 بت رکھے ہوئے تھے، فتح مکہ ہوا تو ایک ایک بت کو گرا دیا گیا، اور اللہ کے گھر کو شرک سے پاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد مشرکین کو حج پر آنے سے روکا گیا کہ یہاں پر اب جو ایمان والے ہیں، صاحب ایمان ہیں، وہ یہ حج کر سکیں گے۔ آہستہ آہستہ مسلمانوں کے ہاتھ میں پاور آتا گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کے اندر پورے عرب کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اقتدار کو دیکھا، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حاکم کی حیثیت سے، ایک لیڈر کی حیثیت سے، ایک سلطان کی حیثیت سے، اور اللہ کے محبوب تو آپ تو پہلے ہی تھے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ نے آپ کو وہ غلبہ و اقتدار عطا کیا جو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ توبہ نازل ہوتی ہے۔ سورہ توبہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سورہ توبہ میں اور صفایا کر دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے جن سے معاہدے کیے گئے تھے وہ جب تک معاہدے کی ڈیٹ گئے وہ عرب کے اندر رہ سکتے ہیں، اور جن سے معاہدے نہیں تھے ان کو 4 مہینے کی مہلت ہے، یا تو وہ ایمان لے آئیں یا وہ عرب کی سرزمین چھوڑ کر کہیں چلے جائیں۔ اس کا ریزن کیا ہوتا تھا کہ موسٹ آف دا لوگ تو ایمان لے آئے تھے، چند قبائل تھے جو دوسری سپر پاورز کے ساتھ مل کر اسلام کو اندرون خانہ چوٹ پہنچاتے رہتے تھے، اندرون خانہ بغاوت کے حوالے سے لوگوں کو ابھارتے رہتے تھے۔ تو اللہ نے حضور علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ پیارے اب ان سے کہہ دیجئے براءت، سورہ براءت، سورہ توبہ، براءت کا معنی اب ان سے علیحدگی اختیار کر لیجئے۔ تو میں 10ویں پارے میں آپ کو سمجھا کے آیا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پوری احکامات بیان کیے گئے دوسرے تیسرے رکوع کے اندر، کہ جن سے معاہدہ ہے، اگر کسی سے مسلمانوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ 1 سال تک کا معاہدہ ہے تمہارے ساتھ امن کا،
تو اب مسلمان اپنے معاہدے سے پیچھے نہیں ہٹیں بلکہ معاہدے کو پورا کریں، ایگریمنٹ کو پورا کریں، لیکن اب اس ایگریمنٹ کو رینیو نہیں کر سکتے، یہ حکم آیا کہ اب رینیو نہیں کرنا۔ دوسری بات یہ تھی کہ جو معاہدہ تم سے توڑے تو اب تم اس کو نہ چھوڑو، تم سے معاہدہ توڑ دیا تم اس کو بھی نہ چھوڑو۔ تیسری چیز کیا تھی؟ کچھ لوگ ہیں جن سے معاہدہ کوئی نہیں ہوا، کوئی فائنل ڈیٹ ان کے ساتھ ڈسکس نہیں، ان کو کیا دیا جائے؟ ان کو 4 مہینے کی مہلت دی جائے، 4 مہینے کے اندر اندر وہ اپنا کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ لیں یا ایمان لیں، اور اگر 4 مہینے بعد مہلت دینے کے بعد بھی اگر وہ کہیں ملیں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ ابھی بی جے پی اور آر ایس ایس کی کئی بیانات میں نے ان پنڈتوں کو دیکھے ہیں جو اسلام فوبیا کے تحت مغلظات بکتے ہیں، اور وہ سورہ توبہ کی ایک آیت کوٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم میں تو یہ لکھا ہوا ہے جہاں بھی تم ڈس بلیور کو دیکھو، جہاں بھی تم مشرکین کو دیکھو پکڑو اور قتل کر دو۔ اب آیت کا پورا کانٹیکس الگ ہے، وہ ایک آیت کو اٹھا کر اس کا معنی یوں بیان کرتے ہیں کہ اسلام تو اپنے سوا کسی بھی بندے کو جینے کا حق نہیں دیتا، مسلمان تو یہ کہتے ہیں ہمارے علاوہ سب کو قتل کرو، العیاذ باللہ تعالی۔ حالانکہ سورہ توبہ کی میں نے بتایا وہ آیت، میں پہلے بھی تفسیر جب دی میں نے 10 پارے کی کافی ڈیٹیل گفتگو کی، وہاں پر میں نے بیان کیا کہ وہ خاص طور پر آیت جو ہے وہ عرب کے اندر اس زمانے میں رہنے والے قبائل کے ساتھ خاص ہے، پوری دنیا کے کفار کے لیے نہیں ہے۔ اور وہ بھی کن قبائل کے ساتھ خاص ہے؟ ایک تو ایگریمنٹ ہوا جن سے، ان کو بھی کچھ نہ کہو، ایگریمنٹ پورا کرو، اپنی جو ان کے تمہارے درمیان کوئی ڈیٹ فائنل ہوئی ہے اس ڈیٹ کو پورا ہونے دو، رینیو نہیں کرنا ہے۔ کوئی معاہدہ تم سے توڑتا ہے تو اب تم اس کو نہیں چھوڑو۔ تیسری بات یہ کہ 4 مہینے کی مہلت دو ان کو جو عرب کے اندر موجود ہیں، وہ 4 مہینے کے اندر یا تو ایمان لے آئیں یا تو عرب چھوڑ کے چلے جائیں، اور اگر عرب چھوڑ کے 4 مہینے نہیں گئے تو اس کے بعد جب تم جہاں بھی ان کو پاؤ تو قتل کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کچھ وہ قبائل آخر میں بچ گئے تھے جو قبائل مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار تھے، اندرون خانہ مسلمانوں کو کمزور کرتے تھے، اسلام کے خلاف سازش کرتے تھے، تو اللہ نے پھر بھی ان کو 4 مہینے کا موقع دیا کہ 4 مہینے تمہارے پاس، 4 مہینے کے اندر اندر یا اسلام لے آؤ یا عرب کی سرزمین سے کہیں اور جا کے موو کر جاؤ، مائگریٹ کر جاؤ۔ تو یہاں پر خاص طور پر ان قبائل عرب کی اللہ بات کر رہا ہے کہ اگر وہ 4 مہینے بعد بھی نہ نکلیں تو تم اب جہاں انہیں پاؤ تو قتل کر دو۔ کہاں اس آیت کا مفہوم اور کہاں بی جے پی اور آر ایس ایس کا، ان کے لوگوں کا، ان کے پنڈتوں کا قرآن کریم کی آیت کو مسکوٹ کرنا اور مسکوٹ کر کے یہ بیان کرنا کہ معاذ اللہ جو ہے وہ قرآن کریم کی آیتیں دہشت گردی کا حکم دیتی ہیں، العیاذ باللہ تعالی۔ تو اب یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارے لوگ کیا قرآن کریم پڑھتے نہیں ہیں، مطالعہ کرتے نہیں ہیں، اب صرف جذبات سے جواب تھوڑی دیے جاتے ہیں۔ جذبات میں آپ ریلی نکال لیں گے، احتجاج کر لیں گے کہ چلیں ایک اپنے جذبات کے اظہار کا وہ طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی آپ پر اعتراض کر رہا ہے کہ اور آپ کو کوئی آیت پڑھ کے سنا دیتا ہے، دیکھو بھئی یہ قرآن کریم کی آیت ہے، حیث وجدتموہم، جہاں تم انہیں پاؤ قتل کر دو، یہ ہے قرآن کریم کی آیت اور یہ ہے اس کا ترجمہ، بتاؤ اس آیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ سامنے والا آپ کی قرآن کو پڑھ کر سورہ توبہ کی ایک آیت کو کوڈ کر رہا ہو اور آپ کے پاس سوائے جذبات کی کچھ نہ ہو، علم تو ہونا چاہیے، دلیل تو ہونا چاہیے، لاجیکلی بات تو کرنا آنا چاہیے آپ کو، کہ اگر کوئی آپ سے اس آیت کے متعلق سوال کر لیتا ہے کہ بھئی قرآن کریم میں لکھا کہ جہاں مشرک پکڑے قتل کر دو، تو تمہارے نزدیک تو یہ ہے کہ جہاں جہاں ہندو دیکھو پکڑو قتل کر دو، تمہارے لیے جائز ہے۔ یہی تو اس وقت بی جے پی مسلمانوں کے خلاف ایک جو عام ہندو ہے اس کو مشتعل کر رہی ہے، اور مودی اور اس کی گورنمنٹ اسی بنیاد پر اپنی گورنمنٹ کو، اپنی اسی بنیاد پر گورنمنٹ کو مضبوط کر رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں بھائی یہ مسلمانوں کو اگر انڈیا میں تم نے رہنے دیا تو ان کے نزدیک تو یہ کہ جہاں جہاں کوئی ہندو دیکھو، جہاں جہاں کوئی ڈس بلیور دیکھو پکڑو مار دو۔ تو آنے والے دور کے اندر ساری انڈیا میں، سارے ہندوستان میں مسلمان ہو جائیں گے اور ہم ہندو تو مر جائیں گے۔ تو ایک عام ہندو جب یہ بات سنتا ہے پھر وہ قرآن کریم کی آیت بھی کوٹ کر دیتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اہل ایمان بھی سمجھیں کہ آیت کا کانٹیکسٹ کیا ہے، آیت کا مفہوم کیا ہے، آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس تناظر میں اللہ تعالیٰ یہ آیت بیان کر رہا ہے۔
اور اگر مارنا ہی ہوتا اور قرآن کریم کا یہی حکم ہوتا تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے 800,000 سال ہم نے حکومت کی ہندوستان کے اندر. اگر ہم یہ بات چاہتے تو کیا ایک بھی مندر موجود ہوتا وہاں پر کہ کوئی ایک بھی ہندو بچتا ہندوستان کے سرزمین پر؟ ارے اسلام ہی ہے جو مائنورٹیز کے رائٹس کی بات کرتا کہ 800 سال جس قوم نے ہندوستان کے اندر بھی الحمدللہ تعالی جس کے ہاتھ میں اقتدار رہا ہو، جس کے ہاتھ میں طاقت رہی ہو، ہندوستان کے سرزمین پر الحمدللہ ہم نے حکومت کی ہے، اس کو رول کیا ہے. وی ور دا رولرز. ہم نے پھر بھی لوگوں کو جینے کا حق دیا، ان کی عبادت گاہوں کو بنانے کا حق دیا، ان کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا حق دیا، اور اس کے بعد اپنے دین کی صحیح تعلیمات کو آگے پھیلایا. اولیاء اور صوفیاء نے اپنے دین سے اور اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں تک دین پہنچایا، اور کئی لوگ ان کے ہاتھوں پر حلقہ بگوج اسلام ہوئے. تو یہ تو بات کہنا کہ مسلمان کے ہاتھ میں اگر اقتدار ہوا، مسلمان زیادہ ہوئے تو پھر ہم ختم ہو جائیں گے. ارے بھائی مسلمان کے ہاتھ میں اگر اقتدار آتا ہے تو پہلی دفعہ تھوڑی آنا ہے. یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں ان لوگوں نے انگریزوں کی غلامیاں کی ہیں اور جوتے سیدھے کیے ہیں، اور اللہ نے تو مسلمانوں کو 800 سال تک یہاں اقتدار بخشا. تو الحمدللہ اسلام مائنورٹیز کی حقوق کی بات کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرمایا اگر کوئی اسلامی ریاست میں ذمی کافر ہے. ذمی کافر کسے کہتے ہیں؟ ذمی نکلا ذمہ سے، یعنی وہ کافر، وہ مائنورٹیز جو اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے اپنے رہنے کا اسلامی ریاست کو ٹیکس ادا کرتی ہوں، ذمہ ادا کرتی ہوں، اور اسلامی ریاست اس ٹیکس کے بدلے میں انہیں اس بات کا انشور کرواتی ہو، اس بات کے حوالے سے یہ ذمہ داری لیتی ہو، ان کی ریسپانسبلٹی اٹھاتی ہو کہ اس ٹیکس کے بدلے میں ہم تمہاری جان، مال، عبادت گاہوں کا تحفظ کریں گے، اس کو کہتے ہیں ذمی کافر. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کافر کو بلا وجہ مار دے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مسلمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. اب مجھے بتائیے اس سے بڑھ کر مائنورٹیز کے حقوق کو کون بیان کرے گا؟ اللہ اکبر. اور اسلام کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ قَتَلَ النَّاسَ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. یہ نہیں کہتا جس نے کسی مسلمان کو مار دیا، بلکہ اسلام انسانیت کی وہ بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر کسی نے بغیر کسی وجہ کے کسی ایک انسان کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ 10ویں ہجری کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا 10ویں ہجری میں، اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا. حضرات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور رسول کریم علیہ السلام کا ایک فرمان، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد ملوکیت قائم ہو جائے گی. اب اس خلافت کے 30 سال کون سے ہیں؟ 2 سے مطلب غالباً 2.5 سال جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی. عرب کی سرزمین پر شرک تو ویسے ہی ختم ہو گیا تھا حضور کی زندگی میں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جھوٹے نبی پیدا ہو گئے، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کا فتنہ کھڑا ہو گیا، مانعین زکوٰۃ کا. اللہ نے حضرت ابو بکر کو خلافت دی اور اقتدار دی. وہ جو کہا نا ہم تمہیں اقتدار دیں گے، خلافت دیں گے، یہ وعدہ ہے اللہ کا، اور تمہاری خلافت کے ذریعے سے کیا کریں گے؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، دین کو مضبوط کریں گے. بتائیے دین مضبوط کیسے ہوا؟ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹے نبیوں کا فتنے کو قلقما کیا، اور وہاں پر مسلمہ قذاب ہو یا کوئی دوسرا جھوٹا نبی ہو، آپ نے سب کو صفحہ ہستی سے مٹایا، اس فتنے کو فروغ کیا. جو زکوٰۃ دینے سے منع کر رہے تھے ان کے خلاف جہاد کیا، اللہ کے دین کو مضبوط کیا، جو فرمایا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے وہ اس آیت کی مصداق ہے. تو جو ابو بکر صدیق کی خلافت کو نہ مانے وہ کیسا بے حیا ہے، وہ کیسا احمق و بے وقوف ہے کہ اللہ ان کی خلافت کے اندر دین کو مضبوط کر رہا ہے، اور یہ دین کی عمارت کو ڈھانے کی کوشش کرتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر عیب نکال کر.
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کو دیکھیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مثالی زمانہ. آج یورپ، آج دنیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نظام خلافت کو، اس آئیڈیل نظام کو مانتی. آپ پڑھتے چلے جائیے کہ اللہ نے کیا کمال بصیرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. 10 سال آپ خلیفہ رہے، اور اس 10 سالوں کے اندر مسلمانوں کی فتح کا دائرہ کار اس وقت کے سپر پاور، وہ لوگ جو مکے کے اندر ابتدائی معاملے میں ایک قسم پرسی کی زندگی، یعنی مشکلات بھری زندگی گزار رہے تھے، اللہ نے پھر انہیں وہ غلبہ عطا فرمایا جس کا وعدہ کیا تھا کہ قیصر و کسریٰ، اللہ اکبر، ان کے سامنے سرنگوں نظر آتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کسریٰ کے خزانے عطا فرمائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. اور حضرت عدی بن حاتم تائی کے بیٹے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ بیٹھا ہوا تھا، 2 شخص آئے، اور ایک شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کاروبار نہیں چلتا ہے، میرے ساتھ مسائل ہیں. دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت بڑی خراب ہے، اور لٹیرے اور راہزن جو ہیں وہ ہر جگہ لوٹ لیتے ہیں، تو حضور علیہ السلام دعا کر دیجیے. تو عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے عدی، اگر اللہ نے تمہیں لمبی عمر دی تو تم دیکھو گے کہ پہلے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ تو عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے کہا کہ حضور میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن میں نے اس کے بارے میں سنا. ہیرا عراق کے شہروں میں سے ایک شہر تھا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عدی، اگر اللہ نے تمہیں عمر دی تو تم دیکھو گے کہ ایک عورت ہیرا سے نکلے گی اور مکے آ کر عمرہ کرے گی، طواف کرے گی، اور اس عورت کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا. تو جب حضور علیہ السلام نے یہ بات کی تو عدی بن حاتم کہتا ہے میں نے دل میں سوچا کہ بنو تے کے جو لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، ان کو کیا ہو جائے گا کہ ایک عورت اکیلی ہیرا سے نکلے گی اور مکے آ کر طواف کرے گی اور اس سے کوئی کچھ نہیں کہنے والا ہوگا. تو وہ جو لٹیرے بنو تے کے ان کا کیا ہوگا؟ پھر کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تیری لمبی عمر ہوئی عدی تو تم دیکھو گے کہ کسریٰ کے خزانے تم پاؤ گے. عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ اس غیب دان آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ ایک عورت ہیرا کے مقام سے نکلی اور وہ پہنچی مکہ اور اس نے عمرہ کیا، اور اس عورت کو اس پورے سفر میں اللہ کے خوف کے سوا کسی کا خوف نہیں تھا. یعنی اللہ کی جو خشیت ایک مومنہ کو ہوتی ہے، اس خشیت کے سوا بندوں کی کوئی خشیت اور خوف اس کے پاس نہیں تھا. اللہ اکبر. اب دیکھیے پھر فرماتے ہیں، اور دوسری بات جو حضور علیہ السلام نے فرمائی کہ کسریٰ کے خزانے ہوں گے، اللہ نے مجھے اس جنگوں میں شرکت کی سعادت دی کہ وہ خزانے بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. حضور علیہ السلام نے جن بات کی پیشن گوئی کی تھی، میرا موضوع نہیں ہے لیکن میں ضمن عرض کرتا ہوں، ابھی کسی نے مجھے بھیجا تھا کہ سعودی عرب نے بھی جو ہے وہ بغیر محرم کے حج کو الاؤ کر دیا. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ محرم کی ضرورت نہیں ہے طواف عمرے پر جانے کے لیے اور عمرے کرنے کے لیے یا حج کے سفر پر جانے کے لیے یا کسی بھی سفر پر جانے کے لیے ضرورت نہیں ہے، تو وہ اس سفر کے جواز پر جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں. حدیث کون سی ہے؟ کہ عدی بن حاتم کو رسول کریم علیہ السلام نے کہا فرمایا تم دیکھو گے اگر حالات ٹھیک ہوں گے، تم دیکھو گے اللہ نے تمہیں عمر دی تو ایک عورت ہیرا سے چلے گی اور مکے پہنچے گی تو اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کا جو ایک حیا ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا. تو اس کو پیش کرتے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بھی اور دیگر بھی. میرا موضوع نہیں ہے تو کبھی ڈیٹیل سے اس پہ گفتگو کروں گا کہ چاروں ائمہ اس متعلق کیا گفتگو کرتے ہیں، کہاں کہاں جائز ہے، کہاں کہاں جائز نہیں ہے. لیکن ابھی میں روایت آ گئی ہے تو ایک نالج کے لیے آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ وہ روایت ہے. وہ علماء کہتے ہیں کہ اصل عورت کا سفر سے منع کرنا جو ہے وہ ہے حالت خوف کی وجہ سے، لٹنے کی وجہ سے، اس کی عزت کے اوپر ڈاکہ ڈلنے کی وجہ سے یا اس پر حملہ ہونے کی وجہ سے. تو اگر اس طرح کا نظام ہو جس کے اندر یہ ساری چیزوں پروٹیکٹ ہو جائیں تو اس کے لیے جائز ہے. جیسے حضور علیہ السلام نے کہا فرمایا کہ وہ عورت ہوگی اور وہ ہیرا سے چلے گی اور مکے پہنچ جائے گی اور مکے آ کر طواف کر لے گی،
تو اب حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ نامحرم کے ساتھ سفر کرے گی، اور حضور علیہ السلام کسی کافرہ کی بات بھی نہیں کر رہے تھے، کیونکہ وہ ہیرا سے چل کر جب مکہ آ کر طواف کر رہی ہے تو مومنہ کی بات کر رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام اس میں کسی محرم کا ذکر نہیں کر رہے۔ تو اس پر علماء نے ایک ڈیٹیل گفتگو کی ہے، مختلف فقہاء نے بات کی ہے، چاروں اسکول آف تھاٹ کے الگ الگ علماء الگ الگ تحقیق پر بات کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ جو راستے کا خوف ہے، راستے میں عزت پر حملہ ہونا، راستے میں کسی کا چھیڑ دینا، راستے میں جو ہے ایک عورت کی عزت کے دامن پر اگر کوئی حرف آتا ہو، تو اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو سفر جائز ہے، لیکن اگر اس طرح کے جو انٹرنیشنل ٹریولنگ ہے اس میں یہ چیزیں سیکیور ہو جاتی ہیں تو کرنا جائز ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت بغیر محرم کے جا رہی ہے تو اگر وہ قافلے میں ہے، یعنی اس جیسی اور عورتیں بھی کہیں اس کے ساتھ شامل ہو تو جا سکتی ہے، کیونکہ ایک عورت سے علاوہ دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی عورت ہوگی تو ایک عورت دوسری عورت کو مضبوط کرے گی، دوسری تیسری کو مضبوط کرے گی، اور یہ گروپ ساتھ جائے گا تو ان کے اوپر حملہ کرنے میں بڑی مشکل ہے، اور یہ لوگ حالت امن کے ساتھ اور خیر کے ساتھ ہی عمرے پر جا سکتے ہیں۔ تو there is a difference of opinion between the among the scholars۔ تو یہ ایک روایت آئی تو میں نے سوچا آپ کے سامنے ذکر کر دوں، اور چونکہ انہی دنوں ایک مطوف کے نام سے انہوں نے ایک اپلیکیشنز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی ہے اس سال آسٹریلیا کے لیے، یو کے کے لیے اور امریکہ کے لیے، کہ جو اس سال حج پر جا رہے۔ تو ابھی مجھے کسی نے اسکرین شاٹ بھیجا تھا واٹس ایپ پر اور پوچھا تھا مفتی صاحب یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ بغیر محرم کے جو ہے وہ اس سال حج کر سکتی ہیں خواتین، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے مختلف تمام چیزوں کو بیان کیا، اور میں نے جو سمجھنے جو اس کے تمام ڈفرینسز بتانے کے بعد جو بات کی، انہوں نے کہا، میں نے عرض کیا کہ میری اپنی ذات کی رائے تمام فقہاء کو پڑھنے کے بعد یہی ہے کہ جو جوان عورت ہے وہ جوان عورت جو ہے وہ اکیلی نہ جائے، اگرچہ کتنا بھی زیادہ حفاظت کا معاملہ آ چکا ہے، لیکن اتنا لمبی فلائٹ ہے، لانگ فلائٹ ہے، آپ کو نہیں پتا کہ جہازوں کے اندر بھی الٹے سیدھے کام ہو ہی جاتے ہیں، تو جوان عورت بھی نہ جائے کیونکہ وہ محل فتنہ ہے۔ اور لیکن جو ایجڈ عورت ہو اور وہ کسی قافلے کے ساتھ جا رہی ہو اور درمیان راستے کے اندر تمام چیزوں کی جو ہے وہ تمام چیزوں کے حوالے سے حفاظت کے انتظامات پورے ہو چکے ہوں تو پھر بھی جواز کا پہلو نکل سکتا ہے، جسے کہ فقہاء نے لکھا ہے۔ لیکن جوان عورت کو جو فتنے کا موجب بن جائے کسی بھی لحاظ سے، اس کو ان چیزوں پر احتیاط کرنی چاہیے، واللہ تعالی عالم۔ لیکن میری اس گفتگو کو جو میں کر رہا ہوں، جو مجھے سن رہے ہیں، جو آپ سن رہے ہیں، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ میں نے جسٹ بریفلی ایک بات کی ہے، ڈیٹیل سے میں کبھی انشاءاللہ اس کو ڈسکس کروں گا، تو میری بات کو اتنا ہی لیا جائے جتنا میں عرض کر رہا ہوں، میری بات میں اپنے ورڈز نہ ملا دیے جائیں کہ بھائی وہ تو مفتی صاحب سے کل سن کے آئے، جائے تو چلو بولو سب چلو، کیونکہ میں نے کہا کچھ ہے، میں اس لیے احتیاط کر رہا ہوں کہ میرے منہ سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آدمی سنتی آدھی بات ہے، یعنی مسئلہ ایک سنتا، کتاب خود ہی پوری لکھ دیتا اس میں۔ تو جتنی بات میں نے اپنے منہ سے نکالی ہے اس معاملے میں، میری اتنی ہی ورڈز کو لیا جائے، اور اس پر جو ہے فقہاء نے بڑی باتیں لکھی ہیں اور بڑے اقوال ہیں ان کے، بڑے دلائل ہیں ان کے، لیکن جو کہتے ہیں جائز ہے بغیر محرم کے جانا اس دور کے اندر، تو وہ اس دلیل کو لیتے ہیں ہیرا سے۔ اچھا ایک بات ایک اور عرض کروں، دلچسپ بات یہ ہے کہ شریعت جب سفر کی بات کرتی ہے تو شریعت عمرے اور حج کو اسپیسیفائی نہیں کرتی ہے۔ ہمارے ہاں خواتین ڈالس سے نیو یارک جائیں گی، نیو یارک سے کیلیفورنیا، کیلیفورنیا سے میکسیکو، میکسیکو سے ہوائی، سب جگہ چلی جائیں گی اکیلی۔ عمرے پر جائیں گے تو فون کر کے پوچھیں مفتی صاحب میں محرم کے ساتھ جاؤں یا بغیر محرم کے ساتھ جاؤں؟ بھیا شریعت جو ہے وہ آپ سے عمرے کے سفر کی بات نہیں کر رہی ہے، شریعت تو جنرل سفر کی بات کرتی ہے آپ سے۔ یعنی اگر آپ کسی اسکالر کو فالو کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سفر بغیر محرم کے جائز نہیں ہے، 3 دن کا جو سفر ہے، جو مسافت 3 دن کی بنتی ہے، وہ 3 دن کا سفر رسول کریم علیہ السلام کی دیگر احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ 3 دن کا سفر بغیر محرم کی عورت کے لیے جائز نہیں ہے، تو وہ صرف عمرے کا سفر نہیں، وہ چاہے نیو یارک کا سفر ہو، چاہے ہوائی کا سفر ہو، چاہے پاکستان کا سفر ہو، کہیں جگہ کا بھی سفر ہو، وہ پھر جو لوگ کہتے ہیں جائز نہیں تو پھر کسی جگہ کا بھی جائز نہیں، اور جو کہتے ہیں جائز ہے تو پھر ڈیلس سے نیو یارک جانا بھی جائز ہے، ڈیلس سے پاکستان جانا بھی جائز ہے، اور ڈیلس سے عمرے پر جانا بھی جائز ہے۔ اس کو آپ الگ الگ نہیں کر سکتے کہ بھائی عمرہ اور حج کے سفر الگ ہے اور باقی سفر الگ ہے، ایک ہی سفر ہے سر۔
بات ہو رہی ہے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے ٹریول، ہم سفر کے متعلق بات کر رہے ہیں. اب اس سفر پر ڈیبیٹ کی جائے گی کہ سفر کون سا جائز ہے. بات کہاں سے کہاں نکل گئی، لیکن وہ چونکہ میں بات کر رہا تھا خلافت کی بات، کہ ایسے امن کا دور آ جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اور عدی بن حاتم کہتے ہیں وہ امن ہم نے دیکھا بھی، تو اللہ نے کیا کہا، ہم ضرور بدل دیں گے ان کے لیے من بعد خوفہم امنا، خوف کی حالت کو امن سے. امن بھی آ گیا الحمدللہ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا امن تھا، سبحان اللہ. میں ایک ایک واقعات آپ کو سنانا شروع کروں تو اس آیت پر خلافت کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ ظہر کر سکتے ہیں. اتنے واقعات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. سیدنا عثمان غنی کا دور آیا تو اس کے بعد دیکھیں افریقہ اور کہاں کہاں تک اسلام نہیں پہنچا. سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، شاندار دور وہ رہا، لیکن اس کے بعد چونکہ دن بدن مسلمان بڑھتے جا رہے تھے تو اب سازشی عناصر اندر گھس گئے اور انہوں نے باہمی اختلافات کو ہوا دی. ادھر جاتے تو اس کے منہ پر کہتے کچھ کہتے، ادھر آتے تو اس کے منہ پر کچھ کہتے. وہی لوگ جو ایجنٹ تھے ان لوگوں کے کہ جو کفار تھے، وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آتے تو حضرت مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں نازیب کلمات کہتے. یہاں حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں آتے تو یہاں حضرت مولا علی کی بارگاہ میں آ کر سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں الٹی سیدھی بات کہتے اور دونوں سے ایسی باتیں منسوب کرتے جو انہوں نے کی نہیں ہوتی. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر فتنے عروج پر پہنچ گئے، آپس کی خانہ جنگی شروع ہو گئی. کسی نے کہا کہ ابو بکر کا زمانہ بھی گزرا، حضرت عمر کا زمانہ بھی گزرا، ان کے زمانے میں تو ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھی، آپ کے زمانے کے اندر تو بڑے فتنے ہو رہے ہیں. تو مولا علی نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا جب وہ خلیفہ تھے تو ان کا مشیر علی تھا، اور جب علی خلیفہ بنا ہے تو علی کے مشیر تم ہو. میں مشورہ ان کو دیا کرتا تھا، تم مشورہ مجھے دیتے ہو، تم خبریں مجھے دیتے ہو. تو آدمی کے جو اطراف کے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اس چیزوں کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں، چیزوں کو بگاڑنے والے کام کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس خلافت راشدہ میں اور پھر حضرت مولا علی کی شہادت کے بعد 6 مہینے امام حسن رہے خلیفہ. علماء اہل سنت امام حسن کے 6 مہینے کی خلافت کو بھی خلافت راشدہ میں شمار کرتے ہیں، اور صدیق اکبر کے 2.5 سال، عمر فاروق کے 10 سال، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سال، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے آپ 4 سال چند ماہ، اور حضرت امام حسن کے 6 مہینے آپ ملا لیتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد ملوکیت قائم ہو جائے گی، وہ حضور کا فرمان صادق آ جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم طاقت دیں گے. تو آپ دیکھیے اس تمام سیریز کو دیکھیے، اور اس آیت کے جو میں ترجمہ پڑھا تھا پھر ایک دفعہ ترجمہ پڑھتا ہوں، اختتام کرتا ہوں. وعدہ اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے آمنوا منکم جو تم میں ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، وہ ضرور زمین میں انہیں خلیفہ بنائے گا جیسے خلیفہ بنایا اس نے تم سے پہلے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور ضرور ان کے لیے یعنی اہل ایمان کے لیے دینہم الذی، ان کے دین کو مضبوط کرے گا، الذی ارتضی لہم، وہ دین جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، اور ضرور ان کے لیے بدل کر دے گا، من بعد خوفہم امنا، ان کے خوف کے بعد امن سے بدل دے گا ان کے خوف کو. یعبدوننی، جب امن میں آ جائیں گے تو کیا کریں گے، یعبدوننی، وہ میری عبادت کریں گے. لا یشرکون بی شیئا، اور وہ شرک نہیں کریں گے میرے ساتھ. ومن کفر بعد ذلک، اور جو کفر کرے اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، وہی لوگ فاسق ہیں. واقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو. واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر، اور یہ گمان نہ کرنا الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، معجزین فی الارض، کہ وہ اللہ کو زمین میں عاجز کرنے والے ہیں. یعنی جب یہ آیت بیان کی جا رہی ہے اس وقت مسلمان بڑی کمزور پوزیشن میں، 6 ہجری میں ایسی پوزیشن میں ہیں کہ مسلمانوں کو ایک عمرہ ادا کیا جانے نہیں دیا جا رہا. آپ سوچئے اس لمحے اللہ کہتا ہے زمین میں اقتدار دے گا، دین مضبوط ہوگا.
تو اب کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، کسی کے ذہن میں یہ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یہاں تو ایک عمرہ نہیں کیا جانے دیا جا رہا، ہم ایک عمرہ نہیں کر سکتے، تو اقتدار اور سیٹ اور یہ تمام خلافت کا نافذ ہونا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ گمان نہ کرنا کہ یہ جو کافر ہیں یہ اللہ کو مجبور کر سکتے ہیں، اللہ کو مغلوب کر سکتے ہیں، اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں۔ جب اللہ چاہے گا جس کو اقتدار دلوانا اللہ دے دے گا۔ اللہ کسی کو پاور میں لانا چاہے گا تو کائنات مل کے بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی، اللہ کو مجبور نہیں کر سکتی، کیونکہ طاقت بھی اللہ کے پاس ہے، اختیار بھی اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کافروں کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کتنی بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ مصیر کا معنی مرجع، لوٹنے کی جگہ۔ ہم کس طرف لوٹیں گے؟ آخرت میں، اور آخرت کے اندر یا تو جنت ٹھکانہ ہوگا یا دوزخ ٹھکانہ ہوگا۔ تو لوٹنے کی جگہ یا تو فنعم المولا ونعم النصیر ہم کہتے ہیں، اس طریقے سے لوٹنے کی جگہ اگر اچھی ہے تو ونعم المصیر بھی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر لوٹنے کی جگہ بری ہے تو ولبئس المصیر، کیونکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کے لیے ان کی لوٹنے کی جگہ کتنی بری ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر عمل کرنے والے ہمیں حاکم عطا فرمائے، ایسے نیک لوگ ہمیں عطا کر دے کہ جن کی وجہ سے خلافتیں مستحق ہوتی ہیں، دین مضبوط ہوتا ہے، امن و امان آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو ایسے حاکم نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد